شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا۔ دیکھیں نوح کو جو دین دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے، کوئی نیا دین نہیں۔ والذی اوحینا الیک، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور نوح کے بعد آپ سے پہلے ابراہیم بھی اسی دھرم کو، اسی دین کو لے کر آئے تھے، موسیٰ کو بھی یہی دین دیا تھا، عیسیٰ نے بھی اسی دین کی وصیت کی تھی، میں نے اسی دین کے نفاذ کا استھاپت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ سے پہلے نوح کو، نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ اسی دین کو لے کر گئے۔ پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ جب نبی کا دین نیا نہیں ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا یہی دین، ہمارا یہی دھرم وہ دین ہے، وہ دھرم ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے جو سب لے کے آئے وہی ہمارا دھرم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبیوں کے مذہب میں، نبیوں کے گزرنے کے بعد کچھ گڑبڑیاں پیدا ہوئیں، خرابیاں پیدا ہوئیں، یہ کشورواد نے بہو، دیوبادیت بہو، عیش پوجا شامل ہوئی، توحید سے کھلواڑ کیا گیا، برائیوں نے جنم لیا، تو اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیجتا رہا، لیکن دعوت وہی تھی، پیغام وہی تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، قرآن نے اعلان کروایا، اللہ نے اعلان کروایا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے۔ اب کیا بات ہے؟ آپ بھی اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اور اعلان کیا ہے سنیے۔ دیکھیے اعلان کیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ قرآن کی آیت نے کلیئر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں گئے۔ نبی تو اعلان کر رہے ہیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اہل کتاب سے، جن کو تورات، زبور اور انجیل دی گئی۔ اے نبی آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کیا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسی مول شکشا کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، نہ تم میں تبدیلی ہوئی، نہ ہم میں، نہ تمہارے اندر اس کی چینجنگ ہوئی، نہ ہمارے اندر اس کی چینجنگ، جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف۔ اسلام نے کہہ دیا وہ کلمہ تمہارا بھی ہے، وہ کلمہ ہمارا بھی ہے، آؤ اس کلمے کی طرف۔ اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اس میں تو وروධابھاس نہیں ہے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ سب کا ہے۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلمے کا دوسرا جز تو نبیوں کے اعتبار سے بدلتا گیا، لیکن پہلا منتر، پہلا جز نہیں بدلا۔ وہ نوح تھے تب بھی وہی پڑھا گیا، موسیٰ تھے تب بھی وہی پڑھا گیا، عیسیٰ تھے تب بھی چینج نہیں ہوا، محمد رسول اللہ آئے تو تبدیلی نہیں ہوئی۔ آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی نوح نے بھی یہی کہا اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ موسیٰ نے بھی یہی کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عیسیٰ نے بھی یہی کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو جب ہم سب کا کلمہ یہی ہے تو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور اتحاد کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں گے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی
کے سامنے ماتھا نہ جھکائیں گے, ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے دست دراز نہ پھیلائیں گے, سوال نہیں کریں گے, ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. اس کو تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں, تو اس بات پر اتفاق کرنے میں کیا فرق, کیا حرج ہے؟ آؤ اس کلمے کی طرف. زبان, لینگویج بدلتی گئیں, بھاشائیں بدلتی گئیں, اس لیے کلمہ بھی بدلتا گیا, لیکن میننگ وہی رہی. عبرانی زبان سے جب انگلش میں بائبل کا ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہی لا الہ الا اللہ یوں پڑھا جانے لگا, there is no God but God is only one. لیکن بائبل میں یہ کلمہ آج بھی لکھا ہوا ہے. جب سنسکرت میں ویدانت ہوئے اور وہ مول بھاشا میں جب ویدانت کو لایا گیا تو ویدوں میں یہی لا الہ الا اللہ اس طریقے سے پڑھا گیا, ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن. اور اتھروا وید کے 20ویں کانڈ کے مطابق لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم. مول منتر کہیں نہیں بدلا گیا, وہ اپنی اوریجنلٹی کے ساتھ, اصلیت کے ساتھ آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. گھر واپسی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بھی تو آؤ اسی مول منتر کی طرف. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ورودابھاس نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جب ہم اور آپ منتھن کریں اور بیٹھیں اور خوشگوار ماحول میں جب بات ہو تو ہم اور آپ اسی دھرم کے فالوورز نکلیں اور چاہنے والے نکلیں جو ہم سب کا ہے. اللہ کا تو ایک ہی مذہب ہے نا, اللہ کا نے تو ایک ہی دھرم اتارا تھا, یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے تو ایک ہی سورج بنایا ہے, وہ ہندو کے گھر میں بھی روشنی دیتا ہے, مسلمان کو بھی, سکھ کو بھی, عیسائی کو بھی. اب سورج تو الگ الگ نہیں ہے, اللہ کا سورج ایک, چاند ایک, ہوا ایک, بارش ایک, سب کو فائدہ پہنچاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دھرم سب کے لیے الگ الگ بنائے ہو, دھرم بھی ایک, مذہب بھی ایک. اسی لیے دیکھ لیجئے آپ, یہی کہا جاتا رہا جو مانگو اسی سے مانگو, جو طلب کرو اسی سے طلب کرو. توحید, ایکیشور بات. یہودیت میں آج بھی بائبل کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, بائبل میں 2 حصے ہیں, نیو ٹیسٹامنٹ, اولڈ ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات ہے, نیو ٹیسٹامنٹ انجیل ہے. دونوں کو ملا دیا تو بائبل ہو گئی. عہد نامہ قدیم, عہد نامہ جدید, جب دونوں کو ملا دیا گیا تو تورات بن گئی. میرے بھائیوں اب آپ غور کرو, یہودیوں کی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں گئے تو ایک بزرگ کو دیکھا. بزرگ کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سجدہ کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. پوچھا, ارے بزرگوار یہاں کب سے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے. اچھا کیا ارادہ ہے اس جنگل میں, کب تک رہو گے؟ کہ میں نے سپنا دیکھا ہے, خواب دیکھا ہے کہ میری ملاقات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کرائے گا. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. کہا, موسیس نے کہا موسیٰ نے, خوش ہو جاؤ میں ہی موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا چاہو جاؤ موسیٰ ہو. موسیٰ کو اللہ کتاب دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل کی ہوئی کتاب دکھائی, وہ بزرگ موسیٰ کو تسلیم کر لیا. پھر نماز میں مصروف ہو گیا. یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے, تورات میں آج بھی لکھا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو, میرے لیے کوئی کام ہو تو بتاؤ. اس نے کہا 2-3 دن ہو گئے, بھوک لگ رہی ہے, کھانا نہیں ملا ہے. ابھی تک کیسے؟ پتہ نہیں, کوئی لاتا تھا کھا لیتا تھا, یہاں رکھا ہوتا تھا, لیکن 2 دن سے کچھ نہیں آیا میرے پاس. لیکن چلو بھوکا تو میں اور رہ سکتا ہوں 1 آدھ دن, لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا. پانی کی شدت بہت زیادہ ہے, پانی اگر تمہارے پاس ہو تو دے دو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی ختم ہو گیا. جنگل میں تلاش کرنے چلے گئے. کہتے ہیں کہ بابا پانی نہیں ملا. بیٹا بہت تیز پیاس لگی ہے, دیکھو کہیں جنگل سے باہر پانی مل جائے, جاؤ جلدی. موسیٰ علیہ السلام جنگل کے باہر نکلے اور شہر کی آبادی میں آ گئے. پانی مل گیا. پانی لے کر کنویں سے جیسے ہی بزرگ کے پاس پہنچے, 100 قدم کا فاصلہ رہ گیا موسیٰ اور بزرگ کے درمیان. اس بزرگ نے چیختے ہوئے کہا, موسیٰ جلدی آ, پیاس کی شدت میری جان لے لے گی, جلدی آ. جیسے ہی موسیٰ گئے, بیٹھے, بزرگ زمین پر لڑک گیا, گر گیا. موسیٰ نے جلدی سے ہاتھ کا سہارا, سر پکڑا, اٹھایا اپنے سینے پر ان کے سر کو رکھا. پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں پر, پانی کا برتن ان کے ہونٹوں پر لگایا. بزرگ کے ہونٹ بند ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام سونگنے لگے, دل دیکھنے لگے. بزرگ کا انتقال ہو گیا, پانی نہیں پی سکا.